بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید جمشید 3 ستمبر 1964 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جمشید اکبر خان کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے نوشہرہ سے تھا، جن کا اب انتقال ہو چکا ہے۔ وہ پاکستان ایئر فورس کے ریٹائرڈ افسر تھے۔ ان کی والدہ نفیسہ اکبر خان برطانوی راج میں 11 توپوں اسلامی ریاست لاہور کے نواب کی پوتی تھی۔ جنید جمشید کے رشتہ داروں کے مطابق وہ اپنے والد کی طرح ایئر فورس کا حصہ بننا چاہتے تھے، لیکن پھر انہوں نے اس کے بجائے لاہور کی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور وہاں سے 1990 میں میکینیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کی۔ سب جانتے ہیں کہ 2002 سے پہلے وہ ایک رنگین مزاج، آزاد اور بے فکرہ گلوکار تھا۔ اللہ نے آواز اچھی دی تھی، اچھی آواز اور گلوکاری کے فن میں اس کو بے مثال شہرت دی اور یہ شخص کچھ عرصے میں کروڑوں میں کھیلنے لگا۔ کہتے ہیں کہ گانے کے لاکھوں روپے لیا کرتا تھا، لیکن اس کے قلب میں غفلت اور بے دینی کی خاک نیچے کہیں ایک چنگاری دبی ہوئی تھی۔ یہ چنگاری ایمان اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاری تھی۔ اس نے اپنے ضمیر سے پوچھا کہ کہیں میں اپنے فن کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہوں؟ ضمیر نے جواب دیا کہ جنید تو ٹھیک سمجھا، تو اس فن سے تو دوزخ کما سکتا ہے اور جنت بھی، پھر تجھے اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے، اسے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے وقف کر دے۔ آخر اس کروڑ پتی بلکہ شاید ارب پتی نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے گا۔ اس نے کروڑوں کی آمدنی کے ذریعے کو خیر آباد کہا، جانتا تھا کہ اس کا یہ اقدام اسے مفلس کر دے گا۔ اس فیصلے کے بعد کسی بڑی کمپنی کی طرف سے اس کو کئی کروڑ روپے کی پیشکش ہوئی کہ اس کے لیے گائے۔ نفس کی کشمکش ہوئی، کروڑوں کی پیشکش ٹھکرانا آسان نہیں ہوتا۔ آخر اس کشمکش میں نفس غالب آ گیا اور وہ اس کمپنی کے دفتر میں پہنچا اور غالباً کمپنی کے کہنے پر داڑھی بھی منڈوا دی تھی۔ وہاں وہ معاہدے پر دستخط کرنے والا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چنگاری نے اس کے قلب کو گرمایا، اس نے تاریخ ساز فیصلہ کیا کہ کیا وہ یہ پیشکش قبول نہیں کرے گا۔ آخر ضمیر نفس کی جنگ میں اس نے نفس کے خلاف جہاد کیا، جسے حدیث میں جہاد اکبر فرمایا گیا ہے۔ یہ جنید کی پہلی شہادت ہے۔ اس سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب سے ان کا تعلق ہو چکا تھا اور غالباً انہی کے توسط سے عزیز مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے بھی اصلاحی تعلق قائم ہوا اور ان سے مسلسل رابطے میں رہے۔ تبلیغی جماعت سے تعلق بھی مولانا طارق جمیل صاحب کے ذریعے ہوا۔ اکثر و تبلیغ کے لیے جماعت کے ساتھ نکلتے تھے۔ جنید مرحوم نے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب اور مفتی تقی محمد عثمانی صاحب سے اپنے تعلق کو بڑھایا۔ جس وقت انہوں نے اس بڑی کمپنی کی کروڑوں روپے کی پیشکش ٹھکرائی تھی تو انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو فون کیا اور اپنی داستان سنائی۔ مولانا اس وقت رائیونڈ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ تم رائیونڈ آ جاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے داڑھی منڈوا دی تھی اس لیے کہا مولانا میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتا، اور بھی کچھ وجوہ ہیں۔ سبحان اللہ، جس نے کروڑوں کی پیشکش ٹھکرائی اس وقت کہتے ہیں کہ جیب میں صرف 100 روپے کا ایک نوٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیشکش کے بدلے اس کے لیے ہزاروں گنا بڑی نعمتیں عطا فرما دی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ داڑھی منڈوانے کی وجہ سے سامنا نہیں کرنا چاہتے اور سفر کا خرچ بھی نہیں ہے۔ جب جنید نے اپنے دونوں عذر پیش کیے تو مولانا نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تم رائیونڈ کیوں نہیں آنا چاہتے، میں نے تمہاری سیٹ بک کروا دی ہے، تم فوراً یہاں چلے آؤ، یہاں آنے میں تمہارا فائدہ ہے۔ ایک حکایت میں ہے جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے مواعظ میں بیان فرماتے تھے اور غالباً یہ مصنفی مولانا روم کی حکایت ہے۔ ایک شخص نجاست میں لتھڑا ہوا دریا کے کنارے سے گزر رہا تھا۔ دریا نے کہا اے اللہ کے بندے میرے اندر چلا، میں تیری اس نجاست کو دھو دوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اے دریا تیرا پانی اتنا صاف ستھرا ہے، تو پاک ہے اور میں ناپاک، میں کس منہ سے تیرے پاس آ جاؤں؟ دریا نے کہا کہ اے نادان تیری ناپاکی کا علاج ہی یہ ہے، تو میرے اندر اتر جا، پاک ہو جائے گا، ورنہ تو ہمیشہ ناپاک ہی رہے گا۔ یہ شیطان کا ایک باریک جال ہے، متواضع کی صورت میں آدمی کو راہ راست پر نہیں آنے دیتا۔ جنید جمشید مرحوم بھی اسی تواضع کی وجہ سے مولانا کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن مولانا کے حکم سے اس دریا میں اتر گئے اور بغیر داڑھی ان کے پاس چلے گئے اور شیطان کے حملے سے محفوظ ہو گئے۔
सोचने की बात ये है कि इनको जो अल्लाह ताला ने शहादत का आला मकाम अता फरमाया, इसके लिए कौन सा सबब अख्तियार किया? क्या इनको बैठे बिठा इल्हाम हुआ था कि तुम दीन की तरफ आओ? ने जो कुछ भी मिला इसका सबब अल्लाह ताला ने ये पैदा फरमा दिया कि इनको उलमा की सोहबत और मोहब्बत से नवाजा। हिदायत का मामला अल्लाह ताला ने किसी के लिखे पढ़े होने या मालदार होने या खानदानी शराफत में नहीं रखा था। आप रोजाना सिरात मुस्तकीम की हिदायत की दुआ नवाज में करते हैं, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला और हिदायत फरमा। इस दुआ के जवाब में अल्लाह ताला ने सिरात मुस्तकीम का जो पत्ता बताया वही है कि इन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम फरमाया। इसको दूसरी आयत में वाज़ेह फरमा दिया कि इनाम याफ्ता लोग अंबिया अलैहिस्सलाम है, सिद्दीक़ीन है, शुहदा है और सालिहीन है। खुलासा ये, हिदायत ना किताबों से हासिल होगी, ना तकरीरों से, न ज़ाती सलाहियत से, न किसी फन में महारत से। जुनैद जमशेद मरहूम को भी जो शहादत हासिल हुई वो उल्मा की सोहबत ही के तफैल से हासिल हुई। हम शहादत सिर्फ इसी को समझते हैं कि कुफार से जंग करते हुए कोई शख्स अपनी जान दे दे। अगर गौर किया जाए तो इस शहादत में भी अव्वल तो सोहबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल सबब है, और दूसरे दर्जे में नफ्स को मारकर अल्लाह की रज़ा के लिए जान देना है। ग़ज़वा उहद में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मसला किया गया और भी बाज़ सहाबा के लाश के टुकड़े किए गए। जुनैद जमशेद को भी ये एजाज़ हासिल हुआ कि वो टुकड़ों की सूरत में अपने रब से जा मिले। अल्लाह ताला हमको जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।